کیوریس صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہاں مفتی صاحب، وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس کی، دھرو راٹھی کی. تو اس میں جو بھی اس نے بتایا ہے تو اس سے تو یہی لگ رہا کہ اس نے پورا بائبل کا ہی بتایا ہے. نام اس نے دیا ہے کہ جی قرآن جی جی اور ایسا ہی. بائبل کا ٹروتھ. اور وہ جی جی کچھ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ نے نکال دیا، جو بھی ہے بھگوان نے بول دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. اور وہ لوط علیہ السلام اور ساتھ میں ان کا وہ کیا نام تھا، ان کا بھی نام نہیں آ رہا مجھے، ہاجرہ. ہاں بیوی جی. ہاجرہ کے ساتھ وہ وہاں سے چلے گئے. اور کہیں پہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے جو اپنی بیوی تھی ان کو اپنی بہن کر کے وہ بتایا. تو کیا ایسی چیزیں بائبل میں ہے یا اس نے خود سے یہ نہیں چیز نہیں، بتا یہ دی؟ ساری ببلیکل نریشنز ہیں، یہ سب بائبل کے اندر ہے. بائبل ہی کا چربا دھرو راٹھی نے اسلام اور بائبل، قرآن اور بائبل کر کے پیش کر دیا، گویا کہ ہم بھی ان سب چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہاں ان میں سے کچھ باتیں حدیثوں میں بھی مل جاتی ہیں. مثلا حضرت ہاجرہ کا، حضرت سارہ کا کڈنیپ ہونا، یا حضرت ہاجرہ کا حضرت اسماعیل کی ماں ہونا، یا حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دینا، یہ سارا قرآن میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی مل جاتا ہے. ہم اس کا یعنی یہ نہیں کریں کہ سارے کے سارے قصے 100% غلط ہیں، لیکن جو اس میں ڈیٹیلز ہیں، ایڈ آنز ہیں، وہ اصل میں ببلیکلز ہیں اور دھرو راٹھی کے اپنے بنائے ہوئے بھی ہیں. مثلا اللہ کو ریگریٹ ہوا، اب یہ پتہ نہیں کہاں سے لائے وہ. یا اسی طریقے سے مثلا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے سوچا کہ یار میں نے خامخائی بنایا ان سب لوگوں کو، یہ سارا اپنی طرف سے. یا اللہ سے وعدہ لیا گیا کہ آئندہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، یہ سب اپنی طرف سے ہے. تو مفتی صاحب ابھی مطلب کہ مفتی صاحب میں ایک بات عرض کر دوں کہ اصل میں یہ پرابلم دھرو راٹھی جی کی نہیں ہے. اصل میں پرابلم ہے کہ وہ جس سورس کو استعمال کر رہے ہیں، کہ جیسا کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے یعنی کہ ابراہیمک ریلیجن کا ٹرم یوز کیا، جو کہ بالکل ایک اورینٹلزم کا بنایا ہوا نیریٹو ہے، اس کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس کے ضمن میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بیبلیکل نیریشنز ہیں، یا جو عیسائیوں کا یا یہودیوں کا جو نیریٹو ہے، اس کو اسلام کے نام پہ انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے کہ اسلام میں بھی جی ایسا ہی ہوگا، اس کو لے لو. جی جی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو یعنی کہ ٹروتھ سیکر مانتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی مذہبی اسکالر کو لے لیں گے تو وہ ان بائزڈ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ایک عام خیال ہو گیا ہے لبرل طبقے میں کہ اگر ان بائزڈنس کہیں چاہیے تو ہمیں کسی ماڈرن انٹلیکچوئل سو کال جی آکسفورڈ اور کیمبرج کا فارغ چاہیے، مدرسے جی کا جی ہو تو وہ بائزڈ ہوگا. تو جی اب جی جی یہ وہ سارے سورس استعمال کریں گے جو ان کی نظر میں ان بائزڈ ہیں، اور وہ جو ہے بالکل ایسے ہی کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام کے نام پہ اس کو جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں. اور مفتی یہ میں صاحب آپ کو اس میں بتا دوں تھوڑا گارنٹیڈ بات کہ دھرو راٹھی کبھی بھی کسی روایت پسند عالم کو اپنے چینل پر نہیں بلائیں گے، چونکہ جس دن انہوں نے بلا لیا تو وہ جو بیلنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. جی اچھا تو مفتی صاحب، اس مفتی میں ایک اور صاحب بات کر رہا تھا. اس میں جی ایک پرابلم بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ بھی ہے، جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو واقعہ بتایا کہ کچھ مبلغ جو ہمارے ہیں وہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے جو وداؤٹ اینی جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ یا وداؤٹ ڈسکلیمر جو ہے وہ باتوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو مزہ آ جائے، جو کہ میں نے اکثر دیکھا ہے. تو لوگوں کو بھی چاہیے اچھے سے نا وہ کانٹ چھانٹ کے جو ہے اسکروٹنائز کرنا کہ کس کو کیسے جی سننا ہے، کتنا سننا ہے، کیسے جو ہے وہ چیز کو چلانا ہے. جی تو مفتی صاحب ابھی دھرو راٹھی کو چاہیے تھا کہ جو اس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہے تو اسی پہ کام کرنا چاہیے. وہ کافی اچھی ہسٹورک ویڈیو بھی بناتا ہے، تو اس میں اس کا ہاں. تو اب مطلب یہ اچھا. مشورہ ان کو دیجیے آپ، جہاں جہاں بھی دے سکتے ہو. ہم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے، خدا کرے ان کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، بالکل. چلیں مفتی جی. صاحب ایک اور جی کوشچن تھا میرا، اگر آدھے منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، جی یہ اس ٹاپک سے تھوڑا الگ ہے. تو میں نے ایک وہ دیکھا تھا، شارٹس دیکھا تھا جس میں کہ وہ ساحل ہے، شاید سمیر ہے جو صدارتھ بن گیا ابھی. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بنا ہے. ساحل ہے ہاں شاید سمیر ہے، کیا نام ہے اس کا. تو وہ اپنے اس میں کوئی مسلمان بیٹھا تھا تو اس کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو، تو اس نے کوئی سورہ بقرہ کی کوئی آیت بتائی تھی، آیت مجھے یاد نہیں ہے. تو اس میں یہ بتا رہا کہ اللہ نے تو حکم ملائکہ کو دیا تھا، تو کہتے جو ابلیس تھا وہ تو ملائکہ تھا ہی نہیں، تو پھر اس کے اوپر الزام کیوں ڈال دیا سارا کہ اس نے وہ نہیں کیا سجدہ، کہ جب اس کو بتایا نہیں
سجدہ کرنے کو کہا نہیں تو وہ کیوں کرے گا پھر سجدہ؟ اچھا یہ جی، مطلب قرآن کریم میں اس کا جواب میں ویسے دے چکا ہوں اس کو. قرآن کریم میں ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تجھے حکم دیا گیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب حکم دیا گیا تھا، جی جی قرآن میں ہی موجود ہے. تو جب اللہ نے بالکل. حکم دیا اور اس کے باوجود سجدہ نہیں کیا تو ظاہر ہے اس سے کوشچن ہوگا. ہاں جی ٹھیک. اصل میں جن لوگوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیگیٹو آئی کیو چلے گا نا تو اس میں 400 نمبر ان کا ہوگا نیگیٹو میں. تو بالکل بالکل عقل گھٹنوں سے بھی نیچے، ٹخنوں سے بھی نیچے ان لوگوں کی کہ قرآن کریم کو میں تو وہ جو سدھارتھ اور ملٹیپل اس کی پرسنالٹیز ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ، ابھی اپنے ابا کو بدل دیتا ہے، کبھی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس گائے. تو میں کبھی اس کی ویڈیو اگر سامنے بھی آ جاتی ہے نا، میں تو اس کو نہیں سن پاتا. اتنا یعنی بی پی ہائی ہو جاتا ہے اس کی جہالت کو دیکھ کر. باقی جو لوگ ہیں کبھی کبھی ملحدوں کی ویڈیو ہم سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی کیا بات ہو رہی ہے، لیکن باقی لوگوں کی ویڈیو میں وہ دل کی کیفیت نہیں ہوتی جو اس شخص کی ویڈیو میں ہوتی ہے. اس لیے میں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ اگر وہ کبھی میرے پاس آئے گا بھی تو میں کم سے کم اس سے بات نہیں کروں گا. میں اپنے اس لیول کو اتنا نہیں گرا سکتا کہ میں اس سے بات کروں اور اس کے ساتھ اسٹیج شیئر کروں. ایک مرتبہ آیا تھا، میں نے نہیں لیا تھا اس کو. وہ ان ایکس مسلمز کے اسکول کا جو ہے وہ بیک بینچر اور سب سے ناقابل محض جو ہے اسٹوڈنٹ جی ہے، ہاں، وہی کہہ سکتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے.